سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ برائے کرم فاتح مسجد تشریف لائیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایک مرحومہ کے اِشارۂ ثواب کی مجلس ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات محسوس ہوں گے، مصاب ہوں گے۔ میری مراد ہے، میری گزارش ہے، جو حضرات باہر تشریف فرما فاتح مسجد تشریف لائیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا، مولانا موصول تشریف فرما ہے، لہذا چند شعر آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد میرے برادر عزیز مولانا شیر صاحب اپنے مخصوص انداز میں فضائل مسائل پیش کریں گے۔ آپ حضرات محسوس ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد۔ محمد سے جو خواہش کی ہے، یا علی کہہ کہ محمد سے جو خواہش کی ہے، مجھ پہ اللہ نے انعام کی بارش کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ مجھ پہ اللہ نے انعام کی بارش کی ہے، کر کے تعظیم در خلد پہ رضوان نے کہا، کر کے تعظیم در خلد پہ رضوان نے کہا، آئیے آپ کی زہرا نے سفارش کی ہے، آئیے آپ کی زہرا نے سفارش کی ہے، یا علی کہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ چند شعر سلام کی ملازہ فرمائیں، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ چشم گریاں ڈھونڈ لے چشم گریاں
گیریاں ڈھونڈ لے رومال زہرا ہے کہاں چشم گیریاں ڈھونڈ لے رومال زہرا ہے کہاں گوہر نایاب کوئی یوں لٹاتا ہے کہاں راجدھانی ہے رسانہ کی دیار کربلا جو بتاتی ہے در شاہ مدینہ ہے کہاں صلوات بولیے محمد جو بتاتی ہے در شاہ مدینہ ہے کہاں واقعات ظلم سے تاریخ زخمی ہے مگر واقعات ظلم سے تاریخ زخمی ہے مگر کربلا سا واقعہ دنیا میں ملتا ہے کہاں کربلا سا واقعہ دنیا میں ملتا ہے کہاں بہر استقبال جاؤ بولے شیخ عباس سے حر تو میرے روبرو ہے حر کا بیٹا ہے کہاں حر تو میرے روبرو ہے حر کا بیٹا ہے
کہاں. یہاں سے آپ حضرات مصائب کی چند شعر ملاحظہ فرمائے. ایک مرحومہ کی سارے ثواب کے مجلس ہے، لہذا مجھے بہت ہی وہ ہے کہ بہت سنجیدگی سے مصائب کی چند شعر ملاحظہ فرما لیں. جو حضرات بات کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ چند لمحہ جو ہے مصائب کے سماعت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیے محمد آئے. چشم گریاں ڈھونڈ لے رومال زہرا ہے کہاں. گود کے بالوں کو زینب خرید رہی ہے اذن جنگ. ارے نصرت شہ کے مقابل ماں کی ممتا ہے کہاں. لڑکھڑاتے جا رہے ہیں جانب منزل حسین. کوئی بتلا دے کہ سکا اے سکینہ ہے کہاں. کربلا اور شام دونوں میں ہے اولاد رباب. فیصلہ کیسے کرے ماں اس کو رہنا ہے کہاں. فیصلہ کیسے کرے ماں اس کو رہنا ہے کہاں. چشم گریاں صلوات بر محمد والے محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں عزیز و مولانا شجر اعظمی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کا خیر مقدم بآواز نعرہ بلند صلوات سے کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ حضرات آگے چلے آئیے. محمد و آل محمد صلوات. آواز صلی علی محمد و آل جنوب کی گلی آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل فاتحہ. حضرات ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ قل تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سید سمینہ بنت آباد حسین کو اس کا ثواب ملتا ہے.
اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لأهله والحمد لله لأهلها والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين محبوب المغربين صاحب قاب وقوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صلوات پڑھی محمد صلی اللہ محمد عزیزان ایمان، پروردگار اپنی عظیم کتاب، ایسی معظم محترم کتاب، باوسوخ کتاب کہ جس میں انسان اگر ذرہ برابر بھی شک کر لے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ میں نے دائرہ ایمان کہا ہے، اسلام نہیں کہا ہے۔ اسلام یہاں لانے والوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، یہاں ایمان لانوں کی بات والی ہے کہ صاحبان ایمان اگر اس بات پہ ذرا سب اس شک کریں جو پروردگار کی طرف سے معجز نمائی کلام ہے تو کیا ہوگا؟ وہ دین سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جب قل کہہ کے خطاب کرتا ہے تو اس میں بڑی گہرائی رہتی ہے۔ توجہ ہے، جہاں بھی قل پورے قرآن میں جہاں بھی قل استعمال کیا ہے، قل هو اللہ احد ہے کہ نہیں؟ پوری سورہ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، پوری سورہ نہیں پڑھنا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے۔ یوں آپ جس طرح مجھ سے آسانی سے سن رہے ہیں، یہ عربی زبان، مگر آپ صرف سن رہے ہیں تو آپ کو میری زبان سے لگ رہا ہے کہ اس قول میں کتنی طاقت ہے اور کتنی گرج ہے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ تو بتائیے، جب ہم آپ محسوس کر رہے ہیں تو وہ پروردگار جو اپنے حبیب کو حکم دے پھر اس قول میں کتنی گرج ہوگی، پھر اس قول میں کتنا اثر ہوگا۔ اور اگر یہ بات آسان نہیں سمجھ میں آئی تو آئیے اور آپ وجد میں آ جائیں گے، انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان پر بارہا یہی آتا ہے، یہی فقرہ آتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آپ واہ نہ کریے، صلوات تو ضرور پڑھتے رہیے، اللهم صل على محمد وعلى حیدری یا امام سجاد نے اس کی عظمت بتائی ہے
کہ اگر اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی وحدانیت اور اس کی حمد و ثنا کریں، اور جتنے بھی الفاظ آئیں اس کے نام کی تسبیح کرتے رہیں، چاہے سبحان اللہ، چاہے الحمدللہ، چاہے جزاک اللہ، اللہ ایک گناہ اس کے معاف کرے گا اور ایک نیکی نام اعمال میں شامل کر دے گا۔ یعنی ایک بار کہنے پہ سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ نہیں ہے فرش ادا پہ آپ خاموش بیٹھیے، زبان تو چل ہی سکتی ہے، اتنی طاقت تو اللہ نے دی ہے، تو جب اللہ کا نام آئے سبحان اللہ الحمدللہ نہ نکلے تو پھر ہماری اس عبادت میں فائدہ کیا ہے؟ عبادت تو مکمل وہی ہے کہ اللہ کا نام آئے الحمدللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک گناہ معاف ہوں گے، ایک نیکی بڑھے گی۔ اور میں یہی اس قبرستان کی خدمت میں بارہا اس بات کی لوگوں کو اسی بات کی طرف تائید کرتا ہوں، اسی بات کی طرف ان کو راغب کرتا ہوں کہ بھائی یہاں آنے کے بعد جتنا ہو تسبیح و تحلیل کرو۔ قبرستان کے احکام میں بہترین احکام ہے تسبیحات اربع پڑھو، جتنا پڑھو گے تمہارے مرحومین کی مغفرت آسانی ہوگی۔ تمہارے لیے تو بہرحال عزم کا حامل ہوگا، مگر مرحومین کے لیے باعث ثواب ہوگا، ان کے لیے مرتبہ بڑھے گا۔ تو میرے عزیزوں، تسبیح و تحلیل کرنا اللہ کی، چاہے وہ فرش عزا پر ہو، چاہے وہ قبرستان میں ہو، یہ ذکر عبادت کہلائے گا، عبث نہیں کہلائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ چنانچہ پروردگار کہہ رہا ہے میرے نبی کہیے آپ ان کو آگاہ کر دیجئے، کس کو؟ صاحبان ایمان کو، کسی غیرے کو نہیں، صاحبان ایمان کو آپ مخاطب کریے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارا اپنا گھر ہو، اپنا ذاتی گھر، نجی گھر ہو جس میں کوئی انٹرفیئر نہ ہو، بات آسان ہو گئی، آپ سمجھ گئے؟ یعنی خود آپ کا ذاتی ہو، کوئی غیر اس میں مداخلت نہ کرے، ایسا گھر تیار کریں۔ اللہ اکبر! کہاں پر؟ کیا مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد کیا قبر میں جانے کے بعد؟ کیا حشر میں نشر میں؟ نہیں، دنیا میں۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ فکر ہے قرآن سے مل رہی، کچھ واہ واہ تو کریے، آہا تو کریے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل۔ توجہ ہے، یعنی دنیا میں اپنے لیے گھر بنائیں، نیا گھر کا تعمیر کریں، توجہ فرمائیے گا، جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے، آخرت میں اپنے لیے گھر بناؤ گے، تو تمہارا شمار صادقین کے ساتھ ہوگا۔ کیا سننا ہے بھائی؟ ابھی بھی نہیں وجد میں آئے؟ محنت مجھے کرنی پڑے گی لگ رہا ہے، مل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ صادقین کوئی اور ذات نہیں ہے جس کا آپ صبح شام نام لیتے ہیں، لیتے ہیں نہیں؟ چلیے صبح شام نہیں لیتے ہیں، جمعرات کو تو ضرور لیتے ہیں، حدیث کیسا پڑھتے ہیں؟ بھائی ان کا نام لیتے ہیں نہیں صادقین کا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بھائی زبان پہ ہمارے آتے ہیں نہیں، خدا توفیق دے۔ تو بہرحال
اللہ کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ ہوگے جب تم موت کی تمنا کرو گے. اگر موت کی تمنا کرو گے تو صادقین کے ساتھ ہوگے, اور اگر نہیں کرتے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور اگر موت کی تمنا نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھنا تمہارا ظالموں میں شمار ہوگا. کس میں ہوگا؟ ظالموں میں. اس آیہ کریمہ سے دو پہلو ملے ہمیں, دو اہم پہلو. اگر ہم موت کی تمنا کریں گے تو صادقین کے ساتھ ہوں گے, اور اگر ہم موت سے دور بھاگیں گے, نفرت کریں گے تو ظالموں کے ساتھ ہوں گے. تو اب آپ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ ایک فکر مل رہی ہے قرآن سے, کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو معلوم ہوا آپ بھی کہیں گے نہیں ہم صادقین کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں. تو پھر صادقین کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو موت کی تمنا کریے, فرش اعضاء پہ آ کر بیدار رہیے, سوئیے نہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان ایمان, اس آیت کے ضمن میں شب معراج کا واقعہ ملتا ہے. توجہ فرمائیے, شب معراج جب اللہ نے اپنے نبی کو مہمان بلایا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ کہہ کے بلایا کہ نہیں اللہ نے اپنے حبیب کو؟ تو اللہ نے جب اپنے حبیب کو اپنے گھر یعنی اپنی بارگاہ میں بلایا ہے تو بلانے کے بعد جنت کی سیر کرائی. آپ آرام سے سنیے, ہم سنائیں گے. اللہ نے جنت کی سیر کرائی. توجہ فرمائیے گا. جب وہاں دیکھا تو کچھ فرشتے ہیں جو فرشتوں کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے نا. جو سجدے میں ہیں ان کا کام سجدہ کرنا ہے, وہ سجدہ کر رہے ہیں. جن کا کام رکوع کرنا ہے وہ رکوع میں مصروف ہیں. توجہ فرمائیے گا. مگر کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ توجہ ہے. مگر کچھ فرشتوں کو دیکھا, فرشتے ایک دو تو ہوئے نہیں, فرشتوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے؟ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ لا تعداد ہیں, بے شمار ہیں, اور آپ سے زیادہ بزی ہیں. ہم آپ کیا بزی رہیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ ہم سے زیادہ بزی ہیں وہ فرشتے. وہ اللہ کے ملک فرشتے بزی ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. جن کا کام سجدہ کرنا ہے سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کرنا ہے رکوع کر رہے ہیں. مگر کچھ فرشتوں کو دیکھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھا ہے گھروندہ بنا رہے ہیں. اب یہاں آپ کے مقصد کی بات آ رہی ہے, توجہ. کچھ گھروندہ بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ توجہ ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ کیسا گھروندہ بنا رہے ہو؟ کہا حضور یہ سامان تیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا یہ سامان ہے؟ بھائی یہ کس کا سامان؟ کہا جو لوگ دنیا میں اپنے عمل کا بیج بوتے ہیں ان کا سامان. اللہ اکبر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے جنت کون سی بن رہی ہے؟ یہ بحلول والی جنت نہیں ہے.
کہ جو ایک لمحے میں سودا کر لیا اور بادشاہ کو نہ مل سکی، اس کی بیوی کو مل گئی، ہے کہ نہیں؟ مل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ اپنی محنت والی ہے، یہ اپنی محنت جو ہم نے عمل کا بیج بویا ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی نے، بھائی یہ سامان جو لوگ تیار کر رہے ہیں اس سے یہ تیار ہو رہا ہے مال، لیکن بتاؤ آخر تم لوگ کا ہاتھ کب رک جاتا ہے کہ نہیں؟ آخر تم لوگ کا ہاتھ کب رک جاتا ہے؟ ہر وقت کیا بناتے ہی رہتے ہو؟ یہ مکان کیا تعمیر ہی کرتے رہتے ہو؟ عمل ہے، سامان تیار رہتا ہے۔ تو برجستہ کہتے ہیں جی حضور، جب لوگوں کے عمل میں کہیں سے نقص آنے لگتا ہے بھائی بیدار رہیے ذرا، ہمارے ساتھ رہیے، جب لوگوں کو کہیں سے عمل میں نقص یا پھر کوئی کمی یا تساہلی دیکھتا ہوں، بھائی یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، تو بس ہم ہاتھ روک لیتے ہیں، ہم ہاتھ روک لیتے ہیں۔ یعنی جو نیکی کا گھر ان کا تیار ہوتا رہتا ہے، وہ ایک مرتبہ ہاتھ روک لیتے ہیں فرشتے۔ ارے ابھی بھی نہیں بیدار ہوئے؟ اب آپ اپنا اگر نصیب بنانا چاہتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ جنت میں آپ کا اپنا خود ذاتی گھر ہو، تو عمل کا بیج بنانے میں کہیں سے رکاوٹ نہ رکھیے گا، کہیں سے رکاوٹ، کہیں سے تساہلی نہ کریے گا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو تساہلی نہ کرو، اول وقت ادا کر لو۔ بھائی عمل کا بیج ایسے ہی نہیں تیار ہوگا جنت میں۔ ہاں، نماز نہ پڑھیں اور سوچیں جنت مل جائے، روزہ نہ رکھیں، پورے مہینے کھاتے رہیں، آ رہا ہے نا ماہ رمضان، اور کہیں سوچیں ہاں ہم کو جنت مل جائے گی۔ بھائی جنت ایسے نہیں ملنے والی ہے۔ بھائی مولا نے وعدہ لیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، عمل کا بیج بو گے یہاں پر، آخرت میں پھل پاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سے بہتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بھائی کیا تم ہاتھ روک لے؟ تو کہا ہاں، جب سامان ملنا بند ہو جاتا ہے تو ہم ہاتھ روک لیتے ہیں۔ مگر اب وجد میں اور آ جائیں گے آپ۔ پوچھا وہ کون سا بہترین عمل ہے، وہ کون سا بہترین عمل ہے کہ جس کے سلسلے سے تم لوگ کا ہاتھ جاری ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے؟ کہا حضور وہ آپ کی شہزادی، سنیے اللہ اکبر، وہ آپ کی شہزادی صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی اللہ محمد و آلہ پر جتنی تسبیح و تہلیل کی جائے گی، اس عمل کا بیج یہاں اس طرح سے تیار ہوتا ہے، اس سے گھر اس طرح سے تیار ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ رکتا نہیں ہے۔ یہ کون؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، یعنی تسبیح و تہلیل ہم کریں گے، فرشتوں کا ہاتھ وہاں چلتا رہے گا، یعنی وہ شمار کرتے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، اب آپ اپنے مطلب پہ آ گئے کہ نہیں؟ بھائی قبرستان میں آنے کے بعد جتنا یہاں تسبیح و تہلیل کریں گے، یہ شمار وہاں ہوتا رہے گا، ثواب جاریہ رہے گا۔ جب ثواب جاریہ رہے گا تو آپ کو جنت میں بھی گھر ملے گا، یہاں بھی ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حیدری یا توجہ ہے میرے عزیزوں، فکر ملی گی نہیں آپ کو؟ یہاں اپنے عمل سے ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ بھائی ہر ایک ثوابی کے لیے تو حاصل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے روزہ رکھ رہا ہے، چاہے ہے کہ نہیں؟
بھائی ثواب کے لیے تو سب کر رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے ثواب کے لیے کہ نہیں ہیں؟ اب آگے ہی بات تو عرض کرتا چلوں، ایک نئی بالکل نئی بات شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا، علی ولی اللہ چینل سے انشاءاللہ بہت بڑا میسج جا رہا ہے. دو چیز ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ثواب ہے اور ایک ہے ثواب اور ایک ہے ثواب جاریہ. توجہ، ثواب ایک دوسرا ہے ثواب جاریہ. ثواب جاریہ نماز آپ نے پڑھا، اس کا ثواب ہمیں آپ کو ملے گا. بھائی یہ مقصد پہ میں آ گیا ہوں. نماز پڑھا ہم نے ثواب کما لیا، روزہ رکھا ثواب کما لیا، حج کیا ثواب کما لیا. بھائی توجہ ہے، مگر یہ ثواب آپ کو مل رہا ہے، کیا سن رہے ہیں؟ اپنے مرنے والے کو تو نہیں پہنچا رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو تو نہیں پہنچا رہے ہیں جو آپ سے جدا ہو گئے ہیں. تو اب وہ کون سا راستہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں تک ثواب پہنچائیں گے؟ ہے فکر ہے کہ نہیں؟ تو وہ ثواب جاریہ ہے. بھائی نماز پڑھ رہے تھے جب تک اپنی، تو ثواب آپ کو مل رہا تھا، لیکن ثواب جاریہ میں آپ نے نیت کر لیا بھائی یہ نماز اپنے مرحوم کے لیے بھی ادا کر رہا ہوں. ہے اسی نماز کے ساتھ آپ نے ظہر کی نماز کے ساتھ، اپنی نماز کے ساتھ آپ نے اپنے مرحوم کی بھی نماز ادا کر لی، مرحومہ کی پڑھ لی. تو یہ ظہر اثر کی نماز اپنی نماز کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے دوسرے کے لیے بھی ثواب جاریہ کما لیا. اب اللہ یہی تو چاہتا ہے، عمل تم کرو ثواب ہم دیتے رہیں، جنت میں گھر تمہارا تیار ہوگا. پروردگار نے فیصلہ کر دیا عمل کا بیج تم بوگے، عمل کا اس کا خسرہ اور اس کا ثواب ہم دیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھائی یہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ دنیا اسی لیے عمل کی جگہ کہی گئی ہے کہ نہیں؟ عمل کرو، جتنا ہو سکے اعمال انجام دو، جتنا ہو سکے اعمال خیر بجا لاؤ، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھروسہ نہیں کب کس کو کہاں سے کیسے بھی بلا لیا جائے. ہے کسی کا ہے وعدہ؟ اتنے فرش اعظم اتنے ماشاءاللہ مومنین ہیں، بتائیں یا ہماری مجلس جا رہی ہے علی ولی اللہ چینل کے ذریعے، کیا وہ بتائیں کہ کیا ان کا کسی طرف سے معاہدہ ہوا ہے فرشتے سے، ملک الموت سے، کہ ہاں ہم کو بلا لو؟ کہتے تو سب ہیں پروردگار ہم کو بلا لے. کیا سن رہے ہیں بھائی کہتے تو سبھی ہیں، چاہے مومن ہو چاہے مومنہ، مگر کیا بلاوا ہو جاتا ہے؟ جی نہیں. آپ کے بلانے سے اگر آ جائے، ہے کیا سن رہے ہیں بھائی؟ آپ کے بلانے سے اگر آ جائے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، تو پھر جب چاہے تب وہ آ سکتے ہیں. لیکن آپ کے بلانے پہ فرشتہ نہیں آئے گا، پروردگار کی طرف سے جب حکم ہوگا جاؤ تبھی آئے گا. بھائی یہ ایک ہی در ہے. بھائی مرحومہ کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے. بھائی دیکھیں آپ ابھی بیدار ہیں کہ نہیں؟ ایک ہی در ہے کہ جہاں فرشتہ آ کے اجازت لے رہا ہے کہ نہیں؟ بھائی بنت رسول کا وہ گھر ہے کہ بھائی جہاں فرشتہ پوچھ رہا ہے بھائی شہزادی اجازت دے تو ہم آئیں. بھائی توجہ ہے، اب ہمیں میسج مل گیا، فرشتہ ہر ایک کے بلاوے پہ نہیں آئے گا، شہزادی بلائیں گی تو آئے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ ہے، اب جنت ہمیں ایسے نہیں ملنے والی ہے. جب خاتون جنت کی محبت ہوگی، ہے خاتون جنت سے مروب ہوں گے جب ہمیں جنت ملے گی. ایک توجہ ہمائیے گا، عمل کا بیج بو. ایک قریشی، ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد و علیہ، آ کر سوال کرتا ہے فرزند رسول. توجہ، ایک بہت بڑی فکر مل رہی ہے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. حضور فرزند رسول، اگر
سبحان اللہ، الحمدللہ، ایسے الفاظ جو اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے کا اگر ہم ادا کریں تو ہم کو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ توجہ، بہت بڑی فکر مل رہی ہے۔ کہا اس کا صلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے آپ کے امام نے مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیا، کہا تیرے ہر ایک عمل پر تیرے لیے جنت میں باغ بنے گا۔ ہے ساتھ رہیے، ذرا آمادہ رہیے۔ کہا تیرے لیے جنت میں باغ بنے گا۔ تو کہا فرزند رسول اس کا مطلب یہ جتنی بھی ہم تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال خیر کرتے رہیں گے، جنت میں ہمارے لیے پھر باغ نہیں کیا باغات بن جائیں گے؟ فرزند رسول نے، امام نے فرمایا بے شک تیرے لیے پورے کے پورے باغات تیار ہو جائیں گے۔ پورے سرا ساتھ دیجئے، صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تیرے لیے پورے باغات تیار ہو جائیں گے، مگر ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ زرد ہوگا۔ اللہ اکبر، سنیے، کیونکہ ابھی تک باغات بن رہے تھے نا۔ امام نے مگر کہا لیکن ایک بدعملی کہیں ایسا نہ ہو تیرے سارے باغات میں چنگاری لگا دے۔ ہے لوجد میں آئیے، ساتھ رہیے۔ ایک بدعملی کہیں ایسا نہ ہو تیرے سارے باغات میں چنگاری لگا دے، آگ لگا دے، سارا باغات جل کر راکھ ہو جائے۔ اب میں ایک جملہ کہنے چاہ رہا ہوں، دل سنبھال لیجئے گا میرے دوستوں، کیوں؟ اس لیے کہ مرحومہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ بھائی باغات ایسا نہ ہو کھا جائیں۔ ہماری آپ کی زندگی میں بڑی عجیب وقت آ جاتے ہیں، کبھی غیبت میں ہم مصروف ہیں، کبھی چغلخوری کر رہے ہیں، کبھی عیب جوئی کر رہے ہیں۔ بھائی ساتھ رہیے ذرا، ہے کہ نہیں؟ برائیاں ساری کر رہے ہیں، نہیں بھائی، یہ سب بدگوئیاں جو ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، یہ سب جو برائیاں ہو رہی ہیں، یہ کیا برائی نہیں ہے؟ کیا بدعملی کی چنگاری نہیں ہے؟ امام نے کہا کیا؟ امام نے کیا کہا؟ ایسا نہ ہو کہیں ایک بدعملی تیرے سارے باغات میں آگ لگا دے۔ غیبت ایک بار کیا، اثر کیا ہوا؟ باغات پر اثر پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ قریشی کہہ رہا ہے، میرے مولا نے یہی تو سمجھانا چاہا کہ دیکھو ایک قریشی سمجھ رہا ہے اس چیز کو، تم مومن ہو تو کم از کم اس کا زیادہ خیال کرو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک فکر ہے کہ نہیں میرے دوستو عزیزو؟ اور جملہ آگے بات عرض کرتا چلوں، اگر باغات ایک بدعملی سے، ایک قریشی کے ایک بدعملی سے اگر سارے باغات پر اثر پڑ سکتا ہے، تو اسی مدینے کے رہنے والے ہیں کہ نہیں؟ مدینے ہی کے رہنے والے ہیں نا بھئی، جنہوں نے فاطمہ کے گھر میں اللہ اکبر، ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے پورا باغ ہی فدق کھا کے ہضم کر لیا، شہزادی کا پورا باغ ہضم کر لیا، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے ایک بدعملی سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک نیک عمل سارے بدعملی اور سارے گناہوں کو کھا جاتی۔ تو بتائیے وہ جنہوں نے زندگی بھر برا کیا ہے، ہر طرف برائیوں مول لی ہیں، اپنا برا انجام بھی دیا ہے، برائی ابتدا بھی کی ہے، جن کی ابتدا بھی بری ہے، انتہا بھی بری ہے، بتائیے ان کا کیا حال ہوگا؟
جنہوں نے شہزادی پر اتنے مصائب ڈھائے، اتنے مصائب ڈھائے، اور اس پر بھی کیا ان کو یہ کہ ہاں ہم کو جنت مل جائے گی یا کوثر مل جائے گا یا ہم کو ارے جب ان کے اچھوں کو نہ ملے گا تو پھر یہ ایرے غیرے جو ان سے عقیدت رکھنے والے ان کو کیسے ملے گا؟ ہے نا، ہیں کہ نہیں؟ یہ جتنے بھی شہزادی پر ظلم ڈالنے والے ہیں، اللہ اکبر، ایسی مصیبت ڈھائی شہزادی نے، جس کی عمر صرف 18 سال۔ احساس کریے، رونے کے لیے یہی بہت ہے۔ 18 سال، معاف کریے گا، آپ کے یہاں اگر 18 سال کوئی لڑکی ہو، آپ کی بیٹی ہو، خدا نہ کرے عصا کا سہارا لے کر چلنے لگے، احساس کریے، رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ عزاداروں، اگر 18 سال کی جوان لڑکی ہو اور گھر میں عصا لے کر چلنے لگے، صحن میں آپ کے عصا لے کر چلنے لگے تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ ماں باپ اپنے کو کوسیں گے، کاش وہ وقت نہ آتا، اس دن کے لیے ہم زندہ نہ ہوتے کہ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھتے، ہائے رے فاطمہ، جس پر انتہا نہ رہی مصائب کی، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، بطن میں محسن کی شہادت، اللہ اکبر، ابھی رسول کا کفن میلا بھی نہیں ہوا کہ اتنے مصائب و آلام ڈھائے جانے لگے۔ ہائے وہ رسول کی قبر کو جب نہیں زلزلہ آ گیا ہو، اے بیٹی، ارے تجھ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی اے عزاداروں، غسل دینے کے لیے تو موجود زینب ام کلثوم بھی تھی، فاطمہ زہرا کی کنیزیں بھی تھیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے نہیں؟ اور ہمارے آپ کے اصول بھی یہی ہے، عورت عورت کو غسل دے، مرد مرد کو غسل دے، ہے کہ نہیں؟ مگر اے دوستوں، جب سوچتا ہوں تو دل ایک بار تڑپ جاتا کہ آخر مولا نے خود کیوں غسل دیا جبکہ اتنی عورتیں موجود تھیں؟ ہاتھ جوڑ کر مولا سے عرض کروں، مولا آپ غسل خود کیوں دے رہے ہیں؟ تو برجستہ کہے گئے، نادان، جب میں غسل دوں گا تو پوچھ لینا، ہائے ہائے، جب شہزادی کو میں غسل دے رہا تھا تو غسل دیتے دیتے ارے جو میں نے چیخ لگائی تو یوں ہی بیجا نہیں لگائی کہ جس میں سلمان جیسا صحابی تڑپ گیا، آ کر ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہے، اے علی مولا، یا آقا، آخر آپ پر اس وقت کون سی مصیبت پڑی کہ جو آپ نے اتنی زبردست چیخ لگائی؟ کہا، یا اے سلمان، ارے جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نے نہیں دیکھا، ارے جب میں رسول کی بیٹی کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا پسلیاں چور چور ہو گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نے مصائب پڑھا، آپ نے سن لیا، وقتی آنسو نکلا، جذبات آپ کے آمادہ ہو گئے۔ ہائے ان حسنین سے پوچھئے، اے عزادارو، دل چھوڑ کر رو، عادت زار و قطار ہو کے رو۔ اس حسن و حسین سے پوچھئے، اپنے منہ میں اپنے کرتے کی آستین بھرے تھے، کیونکہ ملائین جو اس وقت جنہوں نے فاطمہ پر اتنا قہر ڈھایا،
شہزادے یہ جانتے تھے کہ ابھی ہم روئیں گے تو ہمارے رونے سے اور مظالم بڑھ جائیں گے، لہذا کوس کوس کر رو رہے تھے۔ اے عزادارو، اب بھی آپ نے ہی مصیبت سنا۔ ہائے وہ حسن حسین جو اپنے ماں سے اتنا لگاؤ رکھتے تھے، اپنی ماں پر نہ رو سکے۔ آج ہماری آپ کی مائیں جدا ہوتی ہے، ہم دل کھول کر رو لیتے ہیں، ہم پر آنسو بہا لیتے ہیں۔ ارے کوئی تماچے تو نہیں لگاتا، ارے کوئی آ کر ایذائیں تو نہیں پہنچاتا، مگر ہائے سکینہ، بس عزادارو ایک جملہ مجلس ختم کی۔ ہمارے آپ کے یہاں بھی اصول یہی ہے کہ جب غسل کفن ہو جاتا ہے تو پھر ایک ایک کو دیدار کرایا جاتا ہے۔ اے عزادارو، یہی مدینے میں بھی ہوا، جب مولا نے غسل دے دیا۔ عجب منظر آغا زنجانی فرماتے ہیں، جب مولا غسل اپنے ہاتھوں سے دے چکے، ایک مرتبہ کلثوم کو بلایا، بیٹی کلثوم آؤ ماں کا دیدار کر لو۔ ام کلثوم آئی، ماں کا دیدار کیا۔ زینب کو بلایا، آؤ بیٹی زینب ماں کا دیدار کر لو۔ زینب آئی، ماں کا دیدار کیا۔ امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن آؤ ماں کا دیدار کر لو۔ امام حسن آئے، ماں کا دیدار کیا۔ مگر ایک مرتبہ جب امام حسین سے کہا، اے بیٹا حسین آؤ ماں کا دیدار کر لو، برجستہ امام حسین تڑپ کر کہتے ہیں، اے بابا، ارے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اماں نے مجھے بلایا اور بغیر بلائے میں ماں کی آغوش میں چلا گیا ہوں؟ اب جب تک اماں نہ بلائے گی میں ماں کی آغوش میں نہ جاؤں گا۔ بس جیسے ہی شہزادے کی زبان سے جملہ نکلنا تھا کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بڑھے، اے میرے لال آ میری آغوش میں آ جا۔ عجب نہیں میرا دل کہتا ہے، حسین ماں کی لاشے سے لپٹ کر بیان کرتے کرتے ارے ایک مرتبہ وعدہ لے رہے ہو، اے اماں یہاں تو خدا حافظ کر لو، مگر ایسا نہ ہو کہ تو اپنے لال کو تنہا چھوڑ دینا۔ ارے جب تیرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے شمر کا کند خنجر ہوگا، اے ماں وعدہ کرو کہ تم اس وقت بھی اپنے لال کو آغوش میں لوگی۔ لو عزادارو، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسین کرب و بلا میں خاک و خون میں غلطاں زمین کربل پر آئے تو زینب کبریٰ کی ماں ہائے فاطمۃ الزہرا اپنی چادر پھیلا لیتی ہے، اے میرے لال تجھ سے وعدہ وفا کیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ مرحومہ کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ مرحومہ کو بارگاہ ہدیت میں اعلیٰ علیین درجہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ غم کوئی نہ دے ہم سب کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہو تو ادھر دے۔ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے اعمال خیر نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ یہ دنیا جہاں پر ہم کو عمل خیر کی ضرورت ہے، پروردگارہ روز و شب ہمیں عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما جس سے کہ ہمارا امام راضی و خوش ہو، ایسی بد عملی سے ہم سب کو محفوظ فرما جو امام کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ پروردگارہ آخر میں ہم سب دعا گو محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے امان و انصار محشور فرما۔ آبادات برس و الحمد 3 بار سورہ قل کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ
سید سمینہ بنت آباد حسین کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مجلس کا ثواب یا مرحومہ کے لیے جو بھی تسبیح صلوات وغیرہ جو پڑھی گئی ہیں اس کا ثواب، اور دیگر جو بھی ان کے لیے اعمال خیر ہے اس کا ثواب ہم سب نے پروردگارہ بارگاہ عیدیت میں قبول فرما۔ اس اعمال کی قبولیت کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔